اشرفیہ ہے باب ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستئذان، اجازت طلب کرنے کا باب، یعنی آپ کسی کے گھر جائیں، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو کیسے اس سے اجازت طلب کریں، کیسے ملاقات کریں، اس تعلق سے اس باب میں احادیث بیان کی جائیں گی۔ آپ جب بھی کسی کے دروازے پر پہنچیں تو اندر آنے کی اجازت طلب کریں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں۔ ایک بار سلام کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ آپ کی آواز سن کر کے پہچان سکے کہ آپ کون ہیں۔ دوسری بار جب آپ سلام کریں گے تو اسے غور کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ آپ کو اندر بلائے یا نہ بلائے، اور تیسری بار جب آپ سلام کریں گے تو وہ آپ کو بلا لے گا یا منع کر دے گا یا خاموش رہے گا۔ تو 3 بار آپ سلام کریں۔ اگر آپ کو اندر آنے کی اجازت مل جائے تو آپ اندر تشریف لے جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر آپ واپس لوٹ جائیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ سلام کرنے کے بعد یہ کہیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر وہ کہے کہ ہاں آ سکتے ہیں تو آپ اندر جائیں، اور اگر وہ منع کر دیں یا کوئی جواب نہ دیں تو آپ واپس لوٹ آئیں۔ عموماً کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب آپ دروازے پر پہنچیں، دروازہ کھلا ہوا ہو اور گھر والا سامنے موجود ہو، تو سلام کر کے یہ پوچھنا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ الفصل الاول، عن ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے۔ فرمایا کہ عمر نے میرے پاس قاصد بھیجا کہ میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ فأتیت بابہ، تو میں ان کے دروازے پر حاضر ہوا۔ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی، تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ فرجعت، تو میں واپس لوٹ گیا۔ فقال ما منعک ان تأتینا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے واپس لوٹنے کا علم ہوا تو وہ باہر تشریف لائے، بلایا اور پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو ہمارے پاس آنے سے منع کیا، یعنی آپ جب یہاں تک آئے تو ہمارے پاس اندر کیوں نہیں آئے، کیوں واپس لوٹ جا رہے ہیں؟ فقلت، تو ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انی اتیت فسلمت علی بابک ثلاثا، میں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آیا، آپ کے دروازے پر حاضر ہوا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ سلام کیا۔ فلم تردوا علی، تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرجعت، تو میں واپس لوٹ گیا۔ وقد قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، اجازت حاصل کرے تو اسے اذن نہ ملے، اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے۔
تو اس حدیث کی روشنی میں میں آپ کے گھر آیا، آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، یعنی اجازت طلب کی، اور جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس لوٹ گیا۔ فقال عمر اقم علیہ البینہ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر بینہ قائم کرو، اس پر شاہد لاؤ، گواہ لاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بینہ قائم کرنے کا حکم دینا، شاہد یا گواہ لانے کا حکم دینا، یہ اس امر کی تاکید کے لیے تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، یہ گواہ اور شاہد سے اور مؤکد ہو جائے اور پختہ ہو جائے، اور اس بات پر بھی تنبیہ ہو جائے کہ کوئی یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی روایت نہ کرے جو اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ تو روایت کے معاملے میں آپ نے جو یہ سختی کی، آپ نے جو بینہ طلب کیا تاکہ لوگ احتیاط کریں، اور ساتھ ہی ساتھ باب استئذان میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اس کی اہمیت واضح اور نمایاں بھی ہو جائے۔ قال ابو سعید فقمت معه، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا تو میں ان کے ساتھ اٹھا، فذهبت الى عمر، اور حضرت عمر کے پاس گیا، فشہدت، اور میں نے گواہی دی، یعنی میں نے یہ بات بیان کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتی انہاک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کا اذن یہی ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ اور میری پوشیدہ بات، خفیہ بات سنو یہاں تک کہ میں تجھے منع کر دوں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا وہ واضح اور ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب یہ آئیں اور دروازے سے پردہ ہٹائیں اور دیکھیں کہ سرکار تشریف فرما ہے اور کسی سے بات کر رہے ہیں تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا میں آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا ہوں، بلکہ وہ سیدھے اندر داخل ہو جائیں اور سرکار جو باتیں کر رہے ہیں اسے سماعت کریں۔ اس میں ہے کہ وہ ان تسمع سوادی، یعنی میری خفیہ بات، میرا آہستہ کلام تم سنو، تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر سرکار بلند آواز سے کلام فرما رہے ہوں حاضرین کے سامنے اور دوسرے لوگ بھی اسے سن رہے ہوں تو اس وقت بدرج اولا آپ کے لیے حاضر ہونے کی اجازت ہے۔ پردہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانے کے دروازے پر چٹائی کا پردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ پردہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں موجود ہوں یا موجود نہیں ہوں۔ تو اگر میں موجود ہوں اور کچھ لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں تو آپ اندر آ جائیں، کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات تشریف فرما ہو تو آپ چلے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ سرکار کی خدمت کرتے تھے تو باہر سے لوگ آتے رہتے تھے، مسائل دریافت کرتے رہتے تھے، تو آپ جب بھی آئیں پردہ اٹھائیں اور دیکھیں کچھ مہمان موجود ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، تو آپ کو اب مزید کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر داخل ہو جائیں۔
اور اگر مجھے منع کرنا ہوگا تو میں منع کر دوں گا، حتیٰ نہاکا سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وعن جابر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کان علی ابی، جو دین میرے والد کے ذمہ تھا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور ان کے ذمہ کچھ لوگوں کا دین تھا۔ وہ قرض خواہ انہیں پریشان کرتے تھے، ان سے مطالبہ کرتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا فرما دیں۔ آپ یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت آسانی پیدا فرما دی، بلکہ ان کی کھجوروں کے ڈھیر سے آپ نے ان کے والد کے تمام قرض خواہوں کا قرض بھی ادا فرما دیا، اور کھجوریں جتنی تھیں اتنی باقی رہیں، بلکہ دیکھنے میں اس سے زیادہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ تو اسی قرض کے سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں فدققت البابا، تو میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، وقال من ذا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون، یعنی یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا شخص کون ہے؟ فقلت انا، میں نے کہا انا، میں، فقال انا کانہو کرہہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں، یعنی یہ میں تو اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، جب آپ دروازے کے پیچھے ہیں تو میں کہنے سے آپ کی شناخت کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جب کوئی کسی کے دروازے پر دستک دے اور وہ پوچھے کہ کون ہے، تو جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ میں ہوں، بلکہ جواب میں اپنا نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے اور جان سکے، پھر وہ چاہے تو آپ کو اجازت دے اور چاہے تو اجازت نہ دے۔ تو حضور نے فرمایا انا کانہو کرہہا، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر انا کہنے کو ناپسند فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، گھر جا کر کے دروازے پر بل بجاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور جب اندر سے پوچھا جاتا ہے کون، تو کہتے ہیں اب میں، تو اب ان تو سبھی میں ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر اپنا نام بتانا چاہیے تاکہ وہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا فی قدح، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر داخل ہوا، یا حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر سرکار کے ساتھ داخل ہوا۔ فوجد لبن فی قدح، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ پایا، یعنی آپ کی خدمت میں ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ فقال ابا ہر الحق باہل الصفہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جاؤ، فادعوہم الیہ، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ فاتیتہم، تو میں اہل صفہ کے پاس آیا، فدعوتہم، اور انہیں بلایا، فاقبلوا، تو وہ سب آئے، فاستاذنوا، تو سب نے اجازت حاصل کی، فاذنا لہم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، فدخلوا، تو وہ سب اندر داخل ہوئے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے دعوت دی جائے، جسے بلایا جائے، اگر وہ بلانے والے کے واپس لوٹنے کے بعد آئیں تو انہیں بھی اجازت طلب کرنی چاہیے، انہیں بھی اجازت حاصل کر کے ہی اندر داخل ہونا چاہیے۔
ہاں اگر بلانے والا بلانے کے لیے گیا اور اسی کے ساتھ آپ آ رہے ہیں تو پھر اب اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو آدمی کا قاصد بلانے گیا ہے وہ قاصد اس شخص کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر اس کے لوٹنے کے بعد آپ آئیں تو پھر اجازت دینا ضروری ہوگا۔ الفصل الثانی ان قلدۃ بن حنبل ان صفوان بن امیۃ بعثا بلبن او جدایۃ وزغابیس۔ قلدہ ابن حنبل سے مروی ہے، یہ قلدہ ابن حنبل صفوان ابن امیہ کے اخیافی بھائی ہیں۔ تو قلدہ ابن حنبل سے مروی ہے کہ صفوان ابن امیہ جو ان کے بھائی ہیں، صفوان ابن امیہ نے انہیں دودھ یا 6 ماہ کے بھیڑ یا ہرن کے بچے اور ککڑیوں کے ساتھ بھیجا۔ تو جدایا کہتے ہیں ہرن یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ، اور زغابیس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ککڑیوں کو۔ تو دودھ اور ککڑیاں دے کر کے یا 6 ماہ کا بچہ اور ککڑیاں دے کر کے یہ صفوان ابن امیہ نے قلدہ ابن حنبل کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی الوادی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اعلی الوادی میں تھے۔ اعلی الوادی کا مطلب کہا گیا کہ اس جگہ پر تھے جو مدینہ سے اونچائی پر آباد ہے، بلندی پر آباد ہے۔ قال فرمایا فدخلت علیہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ان کے پاس حاضر ہوا، ولم اسلم، اور میں نے سلام نہیں کیا، ولم استاذن، اور میں نے اجازت بھی حاصل نہیں کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم و تادیب کے لیے فرمایا واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ فقل السلام علیکم ادخل، یعنی واپس جاؤ، پھر اس کے بعد لوٹ کر کے آؤ تو کہو السلام علیکم ادخل، یعنی آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ تو پھر وہ واپس گئے اور آئے اور کہا السلام علیکم ادخلو، پھر سرکار نے اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس مسئلے سے جو آگاہ نہیں ہیں، جو آشنا نہیں ہیں اور ابھی وہ زیر تربیت ہیں، چھوٹے ہیں، تو انہیں واپس کر دینا چاہیے، لوٹا دینا چاہیے، تاکہ پھر وہ آئیں اور جو ضابطہ ہے اس کے مطابق گھر کے اندر داخل ہوں، اس لیے کہ لوٹانے کے بعد یہ مسئلہ انہیں اچھی طرح سے یاد رہے گا، ان کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں واپس کیا، پھر اس کے بعد وہ آئے اور کہا السلام علیکم ادخل، پھر آپ نے اجازت دی، پھر وہ اندر داخل ہوئے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فإن ذلك له اذن، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے، جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آ جائے تو قاصد کے ساتھ آنا اس کے لیے اذن ہے، یعنی جو قاصد بھیجا گیا ہے وہ قاصد گویا اذن ہے، اس کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو قال رسول الرجل الی الرجل اذنہ، اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا قاصد، مرد کی جانب اس کے لیے اجازت ہے، یعنی قاصد جو بھیجا گیا ہے، اب آدمی قاصد کے ساتھ ہی آ رہا ہے، یہ اس کے لیے اجازت ہے، اب اس کے بعد الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وعن عبداللہ ابن بسر قال، اور حضرت عبداللہ ابن بسر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا بابا قوم
لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی قوم کے دروازے پر آتے، کسی کے گھر تشریف لاتے، تو وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ولیکن من رکنہ الایمن والایسر، لیکن دروازے کے داہنے رکن یا بائیں رکن کے پاس کھڑے ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لائیں اور اپنا چہرہ دروازے کے مقابل کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اجازت طلب کریں، بلکہ آپ جو کھڑے ہوتے تو دروازے کے داہنی طرف یا بائیں طرف ہٹ کر کے کھڑے ہوتے۔ اور ایسا کیوں تھا، اس کی وجہ اس میں بیان فرما دی گئی ہے کہ ان زمانے میں گھروں پر عموماً پردے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اندر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس پر نظر پڑے گی، اس لیے اندر جو ہیں ان پر نظر نہ پڑے، اس لیے کنارے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے کہ آپ کسی کے پاس کسی گھر جائیں تو آپ دروازے کے بالکل مقابل کھڑے نہ ہوں، تاکہ گھر میں جو خواتین ہیں جن پر آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے ان پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ اب اس زمانے میں گھروں کے دروازے پر پردے لگے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو آج بھی اس زمانے میں بھی ادب یہ ہے کہ بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ سنت کے مطابق ہی عمل کریں اور دروازے کے دائیں یا دروازے کے بائیں طرف جہاں جگہ مناسب ہو وہاں کھڑے ہو کر کے آپ سلام کریں اور اجازت حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے کی جانب رخ کر کے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن اس کے دائیں رکن یا بائیں رکن کے پاس کھڑے ہوتے۔ فیقول، تو وہاں سے فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ 2 بار حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تکرار جو ہے عدد بتانے کے لیے ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی آپ 3 مرتبہ سلام کرتے۔ وذالک ان الدور لم یکن یومئذ علیہ ستور، اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے۔ ظاہر بات ہے پردے نہیں ہیں، دروازے پر کھڑے ہوں گے تو اندر جو بھی ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا، آپ کی نظر پڑے گی اس پر، تو اس لیے احتیاطاً آپ کنارے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اگرچہ دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہو، آپ کنارے کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کریں۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وذکر حدیث انس قال علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ فی باب الضیافہ، اور حضرت انس کی حدیث کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ باب ضیافت میں گزر چکی ہے۔ الفصل الثالث، یعنی یہ باب الاستئذان کی تیسری فصل ہے۔ ان عطاء ابن یسار ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استأذن علی امی۔ حضرت عطاء ابن یسار سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا میں اپنی ماں سے اجازت طلب کروں؟ یعنی میری ماں جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے؟ فقال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ فقال الرجل انی معها فی البیت، اس شخص نے کہا کہ میں ماں کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں، یعنی ماں کے گھر میں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں یا میرے گھر میں ماں میرے ساتھ رہتی ہے، یعنی میں اور میری ماں دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی جب گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت طلب کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاذن علیہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرو۔ فقال الرجل انی خادمها،
اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ماں کا خادم ہوں، یعنی کثرت سے میرا ماں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، جس گھر میں ماں رہتی ہے بار بار مجھے جانا پڑتا ہے اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، تو کیا جب بھی ہر بار اجازت حاصل کرنی ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استاذن علیہا، اس کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرو۔ اتحب ان تراہا عریانا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ قال لا، سائل نے کہا نہیں۔ قال فاستاذن علیہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کر لو۔ اسے امام مالک نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل سے سمجھا دیا کہ تم خادم ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو، بار بار آنا جانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب ماں کمرے میں تنہا ہو اور تمہیں ان کے پاس جانا ہے تو اجازت طلب کر کے ہی جاؤ، ایسے اچانک کمرے میں نہ پہنچ جاؤ۔ اور تفہیم کے لیے فرما دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کمرے میں نہ ہو اور تمہاری والدہ کمرے میں تنہا ہو اور وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے کپڑے تبدیل کر رہی ہوں یا کپڑے اتار کر کے کوئی اپنی ضرورت پوری کر رہی ہوں، تو اب اگر تم بغیر اجازت لیے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تمہاری نظر اس حال میں پڑے گی جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی تم باہر سے آؤ اور تمہاری والدہ اندر کمرے میں ہو اور تمہیں گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت حاصل کر کے ہی جاؤ۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جب ماں بیٹے ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تب ان کے پاس جانا ہو اور اجازت طلب کرنا ضروری ہے، تو پھر دوسرے کے یہاں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ کسی کے گھر بھی جائیں تو اجازت طلب کر کے ہی گھر کے اندر داخل ہوں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کانا لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخل باللیل و مدخل بالنہار، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے رات میں داخل ہونے کی اجازت تھی اور دن میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي، تو جب میں رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر داخل ہوتا تو میرے لیے تنحنح فرماتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت کے کارنا تنحنح فرمانا یہ میرے لیے اجازت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ تو جب سرکار تنحنح فرماتے تو میں گھر میں داخل ہو جاتا، اور دن میں اس کے خلاف جب تنحنح فرماتے تو میں داخل نہیں ہوتا، اور جب تنحنح نہیں فرماتے تو میں گھر میں داخل ہو جاتا۔ گویا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے داخل ہونے کے لیے عام اجازت تھی، رات میں بھی اور دن میں بھی، اور اس کی علامت و پہچان یہ تھی۔ گویا عام لوگوں کی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کی بلندی شان اور غایت قرب کو یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تأذنوا لمن لم یبدأ بالسلام، اسے اجازت نہ دو جو سلام سے آغاز نہ کرے، جو پہلے سلام نہ کرے۔ یعنی کوئی شخص آتا ہے، دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ سلام کیے بغیر اجازت مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو اسے اجازت نہ دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنا کتنا اہم ہے کہ جب بھی کسی کے دروازے پر آپ پہنچیں تو پہلے سلام کریں، پھر اس کے بعد کہیں ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ باب الاستئذان کی تیسری فصل بھی ختم ہوئی۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اجازت طلب کرنا بھی سلام کو متضمن ہے کہ آدمی پہلے سلام کرے گا، پھر اس کے بعد کہے گا ادخلو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں۔
اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب السلام کے بعد رکھا کہ سلام کرنا ہے، اور اس میں بھی سلام کرنا ہے، اس میں سلام کرنے کے ساتھ کچھ اضافہ بھی ہے، اس لیے باب الاستئذان کو باب السلام کے بعد رکھا۔ اب اس کے بعد یہ باب لاتے ہیں باب المصافحۃ والمعانقہ۔ چونکہ آدمی جب کسی کے ہاں جاتا ہے، سلام کرتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے تو اس سے مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے، اس لیے باب الاستئذان کے بعد یہ مصافحہ اور معانقہ کا باب ذکر لاتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اور مصافحہ اور معانقہ سے متعلق احادیث پیش کرتے ہیں۔ مصافحہ میں آدمی کا دونوں ہاتھوں کو ملانا ہوتا ہے، اور معانقہ میں گلے ملنا، ایک کا دوسرے سے اپنے سینے کو ملانا، کندھے کو ملانا ہوتا ہے۔ تو یہ باب ہے مصافحہ اور معانقہ کے بارے میں۔ الفصل الاول عن قتادہ قال، حضرت قتادہ سے مروی انہوں نے فرمایا، قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں مصافحہ کا رواج تھا، یعنی وہ جب ملتے تھے تو سلام کے بعد مصافحہ کیا کرتے تھے؟ قال نعم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، ان کے درمیان مصافحہ کرنے کا رواج تھا، جب وہ ملتے تھے سلام کے بعد مصافحہ کرتے تھے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو بوسہ دیا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اقرع ابن حابس موجود تھے۔ فقال الاقرع، تو اقرع ابن حابس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا انا لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقرع ابن حابس کی جانب نظر فرمائی، یعنی یہ دیکھنا تعجب کی بنیاد پر تھا یا غضب کی بنیاد پر تھا کہ کتنے سخت دل لوگ ہیں کہ 10 بچے ہیں اور ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں لیتے، کسی سے پیار اور محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ یا تعجب تھا اس پر کہ کیسے لوگ ہیں یہ، یا غضب کی بنیاد پر دیکھا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے وہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چھوٹے بچے بڑوں کے رحم کے حقدار ہیں، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ جب یہ ان پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑے لوگوں پر بھی رحم کرے گا، ان پر کرم فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بوسہ لینا چھوٹے بچوں کو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وَسَنَذْكُرُ حدیث ابی ہریرہ اثم لقع فی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہم اجمعین انشاءاللہ تعالی، اور ہم ابو ہریرہ کی حدیث اثم لقع، اسے باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہم اجمعین میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ وذکر حدیث ام ہانی فی باب الامان، اور حضرت ام ہانی کی حدیث باب الامان میں ذکر کی جا چکی ہے۔ گویا یہاں 2 حدیث کے تعلق سے بیان فرما دیا، یہاں 2 حدیثیں اور تھیں جن میں سے ایک باب الامان میں ذکر کی جا چکی ہے اور ایک باب و مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی جائے گی۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن البراء بن عازب قال،
حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان الا غفر لہما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، قبل ان یتفرقا، ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی۔ تو معلوم ہوا کہ مصافحہ کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے تو مصافحہ کرنے کے بعد ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وفی روایت ابی داؤد قال، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا اذا التقى المسلمان وتصافحا وحمد اللہ واستغفراہ غفر لہما، جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی اس میں اس قید کا اضافہ بھی ہے کہ ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں اور مصافحہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی حمد بجا لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ اینحنی لہ، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملتا ہے یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو کیا اس کے لیے ادب میں جھکے؟ اینحنی لہ، کیا اس کے لیے وہ جھکے؟ قال اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب ایک شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملے تو اس کے لیے جھکے نہیں۔ قال افیلتزمہ ویقبلہ، اس شخص نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ اس سے معانقہ کرے اور اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ، تو فرمایا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ قال نعم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معانقہ نہ کرے اور بوسہ نہ لے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ منع ہے، حالانکہ یہ ممانعت ان کے لیے ہے کہ جہاں بوسہ دینا اور معانقہ کرنا یہ دنیاوی وجاہت کی بنیاد پر ہو اور تملق کی وجہ سے ہو، ورنہ دینی وجاہت کی بنیاد پر اگر معانقہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ او علی یدہ، کہ بیمار کی پوری بیمار پرسی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے۔ یعنی جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاؤ تو اس بیمار کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھو یا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو اور اس کے بعد پوچھو کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا حال کیسا ہے۔ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ،
اور تمہاری پوری تحیت آپس میں مصافحہ کرنا ہے۔ یعنی جب تمہاری اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات ہو تو اسے تحیت پیش کرو، تو تحیت کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، لیکن مصافحہ کرنا یہ تحیت کا مکمل کرنا ہے، یہ تمام تحیت سے ہے۔ جس طرح سے بیمار پرسی یہ ہے کہ طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا یہ تمام عیادت سے ہے، تمام بیمار پرسی سے ہے۔ اس طرح سے مصافحہ کرنا یہ تمام تحیت سے ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وضعفہ، اور امام ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بس آج کا سبق آپ لوگوں کا یہاں تک رہے گا، پھر آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق